امام اشکبار ہیں، خیمے کے قریب آئے تو دیکھا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے۔ حضرت امام حسن سر سے سینے تک، امام حسین سینے سے پاؤں تک ہو بہو تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام حسین کا یہ بیٹا سراپا شبیہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیار کھڑا ہے، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے، جہاں بھائی محمد و عون چلے گئے، بھائی قاسم چلے گئے۔ فرمایا نہیں، تجھے اجازت نہیں دوں گا، تجھے دیکھتا ہوں تو نانا جان کی شبیہ نظر آ جاتی ہے، تجھ سے میرے گھر میں رونق ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جاؤں گا۔ لیکن بیٹا کہہ رہا تھا بابا مجھے قیدی بنا کر نہ جاؤ، اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو۔ بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ امام فرما رہے بیٹا کس بات کی اجازت دوں، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کے جسم میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا؟ نہیں بیٹا مجھے جانے دو۔ امام پاک جوان بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ان کے جی سے پوچھئے، کوئی اقتدار کے لیے 18 سال کا جوان بیٹا اس طرح قربان نہیں کرتا۔ امام پاک کے پیش نظر دین کی سربلندی، خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویراں، یہاں رن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی علی صلی علی۔ اس شعر کا مطلب یوں لگا جیسے حضور تشریف لے آئے ہیں۔ فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، میرا نام علی ہے، میں بیٹا ہوں امام حسین کا جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، ہم ہی نبی پاک کے اہل بیت اور ان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ مجھے پہچانو، میری چمک دیکھو، رنگت دیکھو، تمہیں کیا نظر نہیں آتا کہ میں چمن مصطفیٰ کا پھول ہوں، گلشن بطول کا پھول ہوں؟ تم بعد میں نہ کہنا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو، تم میں ہے کوئی میرا تنہا مقابلہ کرنے والا؟ عمر بن سعد نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہے، جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا معاذ اللہ۔ اس نے ابھارا۔ طارق بن شیس ایک بڑا جنگجو تھا، وہ بھی اس لشکر میں تھا، اس کے 2 بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر یاد رکھنا میں مقابلے کے لیے جا رہا ہوں، موصل کی گورنری مجھ کو ملنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا ہوگا آگے بڑھ کے دیکھ تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ۔ یہ آیا، امام نے اس کو ایک ہی لمحے میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے دونوں بیٹے عمر بن طارق، طلحہ بن طارق باپ کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھے۔ امام دونوں کا بیک وقت مقابلہ کرتے ہیں، اس طرح تلوار چلتے ہیں، ایک ہی وار میں دونوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ علی کے بہادر فرزند نے شجاعت دکھائی، ان ظالموں نے دیکھ لیا یہ 3 دن کا پیاسا ہو کر بھی اتنی طاقت رکھتا ہے، اس پر حملہ کرنا مشکل۔ آپ نے اپنے سواری کو خیموں کی طرف واپس پھیرا۔ امام دیکھ رہے ہیں بیٹا واپس آ رہا ہے، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا العطش العطش،
بابا بہت پیاس لگی ہے، میں نے ان کے 3 جوانوں کو، بہادروں کو قتل کیا ہے، مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا بیٹا تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، لیکن تو آیا ہے، آس امید لے کر آیا ہے، میرے قریب آ۔ میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا، حضور اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا حضور کی زبان کو چوسا ہوا ہے۔ آج تو پیاسا ہو گیا ہے، تیرا باپ اپنی سوکھی زبان تیرے منہ میں ڈال دیتا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا جان کا لعاب چوسا، انہیں فی الحقیقت تسکین ہوئی، وہ پھر میدان میں گئے۔ امام ایک مرتبہ پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں گم ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ گئے، فرمایا اور کون ہے موصل کا طلبگار؟ عمر بن سعد نے کہا اب اس کو مہلت نہیں دینا، اس پر یک بارگی حملہ کرو، معاذ اللہ۔ سارے ٹوٹ پڑے، ایک ظالم نے آپ کے جسم میں نیزہ پیوست کر کے اچھالا، گرانے لگا، آپ نے پکارا ادرکنی یا ابتا، ادرکنی یا ابتا، میرے بابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے، جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ آگے دیکھا تو جوان بیٹے کا لاشا زمین پر تڑپ رہا تھا، آگے بڑھ کے سر گود میں رکھا، فرمایا بیٹا بابا کو پکارا تھا تو انتظار تو کیا ہوتا، آنکھیں کھولو دیکھو میں تمہارا باپ ہوں۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا جان کے چہرے کو دیکھا، کہا بس یہی تمنا تھی، جسم سے روح نکلے تو آپ کا روح انور سامنے ہو۔ جوان بیٹے نے باپ کی گود میں دم توڑ دیا، امام کے سامنے ظالموں نے سر کاٹا، امام نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ یزید کے سپاہیوں کا بیان ہے، ہم نے دیکھا حسین اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا، بیٹے کی ٹانگیں زمین پر گھسٹ رہی، جی چاہتا ہے حضرت ابراہیم سے عرض کروں اے خلیل اللہ علیہ السلام ذرا کربلا آئیے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، صرف آپ کو دکھانا ہے، آپ نبی ہیں بڑی شان والے۔ جب آپ نے بیٹے کی قربانی دی تھی 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، عورتیں قیدی بننے کا غم نہیں تھا، خیمے خالی نہیں تھے، ذرا دیکھیں حبیب اللہ کے بیٹے نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ بڑی عظمت والے ہیں یہ لوگ، بڑی شان والے ہیں یہ لوگ۔ امام جوان بیٹے کا لاشا خیموں کے پاس لا کے رکھتے ہیں، ماں کہتی ہے اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آل نبی کی آنکھ
کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سروے صحیح قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔